ناظرین آداب، اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعجاز الدین۔ خبروں کے آغاز پر پیش ہے سرخیاں۔ یاسنگی سیزن میں ریتو بندو کی تقسیم کا چیف منسٹر نے لیا جائزہ۔ جاریہ مہینے کی 27 تاریخ سے کسانوں کے کھاتوں میں راست منتقل کی جائے گی رقم۔ نرڈمٹ ڈویژن کے نتائج کا اعلان کرنے کی راہ ہموار۔ دیگر نشانات والے ووٹوں کی گنتی کے لیے ہائی کورٹ کی اجازت۔ کھمم میں آئی ٹی ہب کا کے ٹی آر نے کیا افتتاح۔ ریاست میں تمام علاقوں کی ترقی کا دعویٰ۔ کسانوں کے فائدے کے لیے ہی نئے زرعی قوانین کو منظوری، کشن ریڈی کا ادعا۔ کسانوں کو گمراہ کرنے اپوزیشن پر روی شنکر پرساد کا الزام۔ اور وجے شانتی کی بی جے پی میں شمولیت۔ 2023 میں تلنگانہ میں پارٹی کو اقتدار دلانے کے لیے جدوجہد کرنے کا اعلان۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ریاست کے کسانوں کو ریتو بندو اسکیم کی دوسری قسط کی تقسیم پر پرگتی بھون میں عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں زراعت کے وزیر نرنجن ریڈی، چیف سیکریٹری سومیش کمار، محکمہ زراعت اور فائنانس کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ انہوں نے بتایا کہ دوسرے مرحلے میں ریتو بندو کے تحت تقسیم کے لیے 7,300 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ جاریہ مہینے کی 27 تاریخ سے 7 جنوری تک کسانوں کو اس اسکیم کے تحت رقم فراہم کی جائے گی۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ریاست کے تمام کسانوں کو راست ان کے کھاتوں میں رقم پہنچائی جائے گی۔ ریاست کے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بلدی نظم و ضبط کے وزیر کے ٹی راما راؤ کھمم ضلع کا دورہ کیے۔ خانہ پور میں منی ٹینک بنڈ، رگھوناتھ پالم میں منی ٹینک بنڈ، بلے پلی میں مندر کا انہوں نے افتتاح کیا۔ کھمم ایلندو سڑک کی تقسیم اور سینٹرل لائٹنگ کا بھی انہوں نے افتتاح کیا۔ پانڈو رنگاپورم کویا چلکا کراس روڈ پر بی ٹی روڈ کی توسیع کے کاموں، سینٹرل ڈیوائیڈر، سینٹرل لائٹنگ کا سنگ بنیاد رکھا۔ رگھوناتھ پالم کے توسیع کاموں کا افتتاح کیا۔ رگھوناتھ پالم میں منعقدہ جلسے خطاب کرتے ہوئے کے ٹی نے کہا کہ 67 برسوں میں کھمم میں کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ اس وقت ضلع میں ہر طرف ترقیاتی کام دکھائی دے رہے ہیں۔ انتخابات کے وقت ہر پارٹی ترقی کا وعدہ کرتی ہے، لیکن جب انتخابات نہیں ہوتے ہیں اس وقت کام کرنے والی پارٹی ٹی آر ایس ہے۔ انہوں نے کہا کہ کے سی آر کی قیادت میں ٹی آر ایس پارٹی سماج کے تمام طبقات کو ساتھ لے کر ریاست کی ترقی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ انہوں نے عوام سے مرکز کے زرعی قوانین کی مخالفت کرنے کی اپیل کی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے انتخابات کے سلسلے میں نرڈمٹ ڈویژن نتائج پر رکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ دیگر نشانات رکھنے والے ووٹوں کو بھی گنتی میں لانے کی ہائی کورٹ نے اجازت دی ہے۔ ایسے نشانات والے 544 ووٹوں کی گنتی کی ہدایت دی گئی ہے۔ سواستک نشان کے علاوہ دیگر نشان رکھنے والے ووٹوں کو بھی کارآمد قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن نے سرکولر جاری کیا تھا۔ اس کو چیلنج کرتے ہوئے بی جے پی ہائی کورٹ سے رجوع ہوئی تھی، جس پر ہائی کورٹ نے سرکولر پر عملاوری کو جزوی طور پر روک دیا تھا۔ تاہم ہائی کورٹ نے عبوری احکامات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مسترد شدہ ووٹ اکثریت سے زیادہ ہیں تو وہاں ایسے ووٹوں کو اگرچہ ان پر دوسرے نشان لگے ہیں کارآمد قرار دیا جا سکتا ہے۔ نرڈمٹ ٹی آر ایس امیدوار کو 504 ووٹوں سے کامیابی ملی، لیکن وہاں مسترد شدہ ووٹوں کی تعداد 544 ہے۔ اس معاملے کو ہائی کورٹ سے رجوع کرنے پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ سابق میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عدالت الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ الیکشن کمیشن نے اپنے دائرے اختیار میں ہی سرکولر جاری کیا۔ اس پر ہائی کورٹ نے عبوری حکم جاری کرتے ہوئے ووٹوں کی گنتی کی اجازت دی ہے۔ اتر پردیش میں آگرہ میٹرو ریل پروجیکٹ کے کاموں کا وزیر اعظم نریندر مودی نے افتتاح کیا۔ آگرہ کے 15ویں بٹالین کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں وزیر اعظم ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کیے۔ بعد ازاں اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان میں سیاحت کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ لوکل سے ووکل پالیسی کے تحت سیاحت کو ترقی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سیاحت کو مزید آسان اور بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہندوستان سیاحت کے شعبے میں عالمی سطح پر بھی نمایاں مقام حاصل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق میں ہندوستان کا مقام ٹریول اینڈ ٹورزم انڈیکس میں 65 تھا، جو اب 34 پر پہنچ گیا ہے۔ شہروں کی ترقی کے لیے بھی کئی کام شروع کیے گئے ہیں۔
दो कॉरिडोर में तकरीबन 24.4 किलोमीटर तक मेट्रो रेल तामीर की जाएगी। इस कॉरिडोर में ताजमहल, आगरा किला, सिकंदरा रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन को जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने पर हर साल 26 लाख अफराद के अलावा दिल्ली आने वाले 60 लाख सयाहों को भी इससे फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत ने 8,379 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। 2 साल में ये प्रोजेक्ट तामीर हो जाएगा। हमारी सरकार ने नई परियोजना की शुरुआत करने के साथ ही उसके लिए आवश्यक धनराशि के इंतजाम पर भी उतना ही ध्यान दिया है। सरकार के प्रयासों से भारत अब ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 34वें नंबर पर। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने इल्जाम आयद किया कि मरकज के ज़राई क़वानीन पर अपोजिशन सियासत कर रही है। उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट में मुबाहिस के बाद इन क़वानीन को मंजूर किया गया, उस वक्त अपोजिशन ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बताया कि 2019 के इंतखाबात में कांग्रेस ने अपने मंशूर में ज़राई इस्लाहात की बात की थी। उन्होंने वाज़ेह किया कि नए ज़राई क़वानीन से किसानों को फ़ायदा होगा। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार में यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। लेकिन मरकजी ममलिकत वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने किसानों की बहबूदी के लिए ही नए ज़राई क़वानीन मंजूर किए हैं। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नए ज़राई क़वानीन पर पार्लियामेंट में वसीतर मुबाहिस हुए। नए ज़राई क़वानीन की वजह से किसानों का कुछ नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अक़ल तरीन इमदादी क़ीमत फ़राहम करने से मुताल्लिक़ रवाबित क़ानून में मौजूद है। किशन रेड्डी ने कहा कि किसानों की बहबूदी के लिए काम करने का दावा करने वाली KCR की हुकूमत इन क़वानीन की मुखालिफत कर रही है, जो मुनासिब नहीं है। मशहूर अदाकारा विजय शांति बीजेपी में शामिल हो गई। दिल्ली में बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हुए रुकनियत हासिल की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए विजय शांति ने कहा कि वो 2023 दिलाने के लिए जिद्दोजहद करेंगी। उन्होंने कहा कि उनकी सियासी जिंदगी का आगाज बीजेपी से ही हुआ था। इस मौके पर पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय और मरकजी वजीर किशन रेड्डी मौजूद थे। महबूबनगर जिले मुस्तखर पर आबकारी के वज़ीर सिरनाज गौड़ ने CM रिलीफ फंड के तहत चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि CM रिलीफ फंड की वजह से गरीब ख़ानदानों की ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ आई हैं। मुख्तलिफ बीमारियों से परेशान गरीब अवाम माशी दुश्वारियों की वजह से अपना इलाज कराने से क़ासिर थे, ताहम चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के ज़रिए इलाज के लिए उन्हें रकूमात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जितनी बहबूदी स्कीमात पर अमल किया जा रहा है, उसकी मिसाल मुल्क में कहीं नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले नए पार्लियामेंट हाउस के संग बुनियाद को आज मंजूरी दे दी, लेकिन वहां फिलहाल कोई भी तामीराती काम शुरू न करने की हिदायत दी है। जस्टिस AM कनोलकर ने और जस्टिस संजीव खन्ना ने बेंच की मुस्तकिल वक्फे में 2 मरतबा हुई समाअत के बाद कहा, मरकजी हुकूमत को इस प्रोजेक्ट की कागजी कार्रवाई और 10 दिसंबर को मुजवज़ा नई पार्लियामेंट हाउस के संग बुनियाद तकरीब की इजाज़त होगी, लेकिन वो तामीराती काम या तोड़ फोड़ से मुताल्लिक़ कामों को अंजाम नहीं दे सकते। अदालत ने कहा कि उसने कुछ सरगर्मियों का नोटिस लेकर मामले की समाअत के लिए अज़ खुद नोटिस लिया है। जस्टिस खनोलकर ने मामले में यकसुई न होने के बावजूद तामीराती काम आगे बढ़ाने पर गहरी नाराज़गी का इजहार किया। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से माफ़ी चाही और अदालत यकीन दिलाया कि कोई तामीराती काम तोड़ फोड़ या दरख्तों की कटाई नहीं होगी, सिर्फ बुनियाद का पत्थर रखा जाएगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों के दरमियान बरक़ी मुलाजमीन की तकसीम पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। जस्टिस धर्म अधिकारी कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करने का अदालत बाला ने हुक्म दिया है। इस सिलसिले में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस MR शाह पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने तेलंगाना बरक़ी इदारों की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। तनख्वाह और दीगर मसाइल पर मुलाजमीन को मुनासिब फोरम से रुजू होने का मशवरा दिया गया है। तेलंगाना, जिनको, ट्रांसको और डिस्कॉम के अलावा आंध्र प्रदेश के मुलाजमीन ने धर्म अधिकारी की रिपोर्ट को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी। मुलाजमीन का कहना था कि आंध्र प्रदेश से उन्हें तेलंगाना के हवाले किए जाने के बावजूद भी यहाँ के बरक़ी इदारे उन्हें मुलाजिमत पर नहीं ले रहे हैं, जबकि तेलंगाना के बरक़ी इदारों का कहना था कि रियासत को 584 ज़ायद मुलाजमीन मुख्तस किए गए हैं।
شدید ترین سردی ہو یا بارش یا گرمی، کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جان داؤ پر لگانے والے فوجیوں کی خدمات کو یاد کرنے کے لیے 1949 سے ہر سال 7 دسمبر کو فلیگ ڈے منایا جاتا ہے۔ ملک کے لیے فوجیوں کی جانب سے دی جانے والی قربانیوں کو یاد کرنا اور ان کے افراد خاندان کو بھروسہ دلانا آرمڈ فورسز فلیگ ڈے کی خصوصیت ہے۔ ملک کے تحفظ کے علاوہ اندرون ملک پیش آنے والے واقعات اور آفات سماوی کے موقع پر بھی ہمارے فوجی ہمہ وقت خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ زمینی فوج کے علاوہ فضائیہ اور بحریہ کی جانب سے بھی آفات سماوی کے موقع پر خدمت پیش کی جاتی ہے۔ عوام کے جان و مال تحفظ میں مسلح افواج کی خدمات بے مثال ہے۔ ریاستوں میں سیلاب، زلزلہ آنے پر بھی یہ فوجی اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے ہزاروں جانیں بچاتے ہیں۔ فوج کے تینوں شعبوں کی نمائندگی کرنے والے پرچم کو مرکزی سینی بورڈ، راجیہ سبھا، ضلع سینی بورڈ کی جانب سے عوام میں تقسیم کرتے ہوئے اس کے بدلے میں عطیات وصول کیے جاتے ہیں۔ اس رقم سے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے فوجیوں کے افراد خاندان کی مدد کی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے ملک میں فلیگ ڈے کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ اس رقم سے لڑائیوں میں زخمی ہونے والے فوجیوں کی بھی بازآباد کاری کی جاتی ہے۔ سابق فوجیوں کی بہبودی کے لیے بھی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ ملک کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر دن رات پہرا دینے والے فوجیوں کی فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ سابق فوجیوں اور ان کے افراد خاندان کی ترقی کے لیے فنڈ جمع کرنے فلیگ ڈے منایا جا رہا ہے۔ عادل آباد ضلع مستقر میں 1983 سے سینک ویلفیئر کا دفتر کام کر رہا ہے۔ اس دفتر کے حدود میں عادل آباد، نرمل، آصف آباد اور منچریال اضلاع آتے ہیں۔ عادل آباد مستقر پر 861 سابق فوجی و 80 بیواؤں کو ملا کر جملہ 3000 افراد اس دفتر سے استفادہ کر رہے ہیں۔ عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد فوجی اس دفتر میں آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، جس پر انہیں شناختی کارڈ جاری کیا جائے گا اور فوجیوں کی بہبودی کے لیے مرکزی و ریاستی حکومت کی اسکیمات سے استفادہ کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ سابق فوجی اشوک ریڈی نے بتایا کہ اس دفتر سے کئی فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ اپنے گاؤں اور خاندان کو چھوڑ کر ملک کے تحفظ کے لیے سرحد پر دن رات ڈیوٹی انجام دینے والے فوجیوں میں خود اعتماد پیدا کرنے اور ان کے افراد خاندان کی مدد کے لیے حکومت کئی بہبودی اسکیمات پر عمل کر رہی ہے۔ کریم نگر ضلع میں سابق فوجیوں کے لیے ضلع مستقر کے مکرم پورہ میں 23 دسمبر 1995 کو کریم نگر ضلع سینک ویلفیئر دفتر کا افتتاح کیا گیا۔ تب سے اب تک علیحدہ تلنگانہ ریاست قائم ہونے کے بعد سے متحدہ کریم نگر ضلع رہنے والے سابق فوجیوں اور ان کے افراد پیش کی جا رہی ہیں۔ ضلع سے تعلق رکھنے والے شہید فوجیوں کے افراد خاندان، سابق فوجیوں اور ان کے بچوں کی تعلیم، شادی کے لیے قرض، اسکالرشپ وغیرہ پر بھی رقومات خرچ کی جا رہی ہیں۔ ضلع سینک ویلفیئر آفیسر لیفٹیننٹ کے پروین کمار نے دوردرشن کو بتایا کہ ابھی تک پوسٹ گریجویشن اور پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو 29,000، لڑکیوں کے لیے 36,000 روپے گرانٹ حکومت نے منظور کیے ہیں۔ ناظرین، آج کے اردو خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے سرخیاں اور مجھے دیجیے اجازت۔ شب بخیر۔ اب آپ دوردرشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر DD نیوز تلنگانہ، ٹویٹر پر DD نیوز تلنگانہ @DD یادگیری نیوز اور فیس بک پر DD نیوز تلنگانہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ یاسنگی سیزن میں ریتو بندو کی تقسیم کا چیف منسٹر نے لیا جائزہ۔ جاریہ مہینے کی 27 تاریخ سے کسانوں کے کھاتوں میں راست منتقل کی جائے گی رقم۔ نریڈ ڈویژن کے نتائج کا اعلان کرنے کی راہ ہموار، دیگر نشانات والے ووٹوں کی گنتی کے لیے ہائی کورٹ کی اجازت۔ کھمم میں IT ہب کا KTR نے کیا افتتاح، ریاست میں تمام علاقوں کی ترقی کا دعویٰ۔ کسانوں کے فائدے کے لیے ہی نئے زرعی قوانین کو منظوری، کشن ریڈی کا ادعا۔ کسانوں کو گمراہ کرنے اپوزیشن پر روی شنکر پرساد کا الزام۔ اور وجے شانتی کی BJP میں شمولیت، 2023 میں تلنگانہ میں پارٹی کو اقتدار دلانے کے لیے جدوجہد کرنے کا اعلان۔